ایک زمانے میں ایلڈوریا کی بادشاہی میں ایک گمشدہ شہزادی کا افسانہ تھا۔ ایلڈوریا جادو اور خوبصورتی کی سرزمین تھی جس پر ایک عقل مند اور مہربان بادشاہ اور ملکہ کی حکومت تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، راجکماری سیرافینا، جو اس کی مہربانی اور فضل کی وجہ سے سب کو پیاری تھی۔ شہزادی ایلڈوریا کے لوگوں کے لیے امید اور مسرت کا مجسمہ تھی۔ ایک خوفناک دن ایک سیاہ جادوگر جو حسد اور کالے جادو سے متاثر تھا، ایک طاقت جادو کیا جس نے سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے ایک زبردست طوفان برپا کر دیا۔ افراتفری میں راجکماری سیرافینا بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کی بے حد تلاش اور بہادر نائٹس کی کوششوں کے باوجود وہ کھوئی رہی۔ ایک بار متحرک بادشاہی مایوسی میں پڑ گئی اور کھوئی ہوئی شہزادی کی کہانی ایک افسانہ بن گئی۔ سال گزر گئے اور شہزادی سیرافینا کی کہانی ایلڈوریا کے بچوں کو ایک پریوں کی کہانی کے طور پر سنائی گئی۔ ان بچوں میں الارا نامی ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جو مہم جوئی کے جذبے اور کھوئی ہوئی شہزادی کے بارے میں گہرے تجسس کے ساتھ پروان چڑھی تھی۔ الارا کی دادی اکثر اسے سیرافینا کی مہربانی اور اس کی گمشدگی کے پراسرار حالات کی کہانیاں سناتی تھی۔ اس کی 16ویں سالگرہ پر الارا کو اپنی دادی سے ایک پرانا آرائشی لاکٹ ملا۔ لاکٹ پر شہزادی سیرافینا کی تصویر اور ایک چھوٹی سی تحریر تھی جس پر لکھا تھا، "مجھے ڈھونڈو اور بادشاہی بچ جائے گی۔" اس کی دادی نے انکشاف کیا کہ لاکٹ نسلوں سے گزرا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جادوئی ہے۔ لاکٹ اور اس کی ہمت کے علاوہ وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئی۔ اس کا پہلا پڑاؤ ایلڈوریا کی قدیم لائبریری تھی جہاں اسے شہزادی کی گمشدگی کے بارے میں سراغ ملنے کی امید تھی۔ لائبریری میں الارا نے قدیم جادو اور افسانوں کے بارے میں ایک پرانی خاک آلود کتاب دریافت کی۔ جیسے ہی اس نے صفحات کو پڑھا، اسے ایک پوشیدہ دائرے کا حوالہ ملا جسے ابدی گودلی کہا جاتا ہے، ایک جگہ جسے دنیا کے درمیان ایک گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ابدی گودلی کی حفاظت ایک طاقتور جادوگرنی نے کی تھی جس سے صرف خالص نیت والے ہی رابطہ کر سکتے تھے۔ الارا جانتی تھی کہ اسے شہزادی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس جادوگرنی کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس نے کتاب کے سراغوں کی پیروی کرتے ہوئے جادو بھرے جنگلوں اور غدار پہاڑوں کا سفر کیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک صوفیانہ گلڈ پر پہنچی جہاں ہوا جادو سے چمک رہی تھی۔ وہاں گلیڈ کے بیچ میں ایک عظیم الشان قدیم درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ جیسے ہی الارا درخت کے قریب پہنچی، ایک شکل اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ یہ ابدی گودلی کی جادوگرنی تھی، چاندنی کے بہتے بالوں اور آنکھوں کے ساتھ ایک لمبی عورت جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ جادوگرنی نے الارا کو گرمجوشی سے سلام کیا، اس کے پاکیزہ دل اور نیک نیتوں کو محسوس کیا۔ "میں شہزادی سیرافینا کو ڈھونڈنے آئی ہوں," الارا نے کہا۔ "جو لاکٹ میں لے کر گیا تھا وہ مجھے یہاں لے گیا۔" جادوگرنی نے جستجو کی کشش کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ گمشدہ شہزادی کو تلاش کرنے کا راستہ خطرات اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے، تاہم آپ جو لاکٹ لے جاتے ہیں اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی رہنمائی کرے گا، لیکن آپ کو اپنی ہمت اور دانائی پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جادوگرنی کی رہنمائی کے ساتھ الارا ابدی گودلی میں داخل ہوئی جو دلکش خوبصورتی اور خوفناک اسرار کے دائرے میں ہے۔ دائرہ چمکتی ہوئی روشنیوں، آسمانی مخلوقات اور ایک ہمیشہ سے موجود گودلی سے بھرا ہوا تھا جس نے ہر چیز کو نرم چمک میں نہلا دیا۔ الارا کو خوف اور گھبراہٹ دونوں ہی محسوس ہوئیں جب وہ دائرے کی گہرائی میں داخل ہوئی۔
لاکٹ گرم روشنی سے چمکنے لگا جس سے الارا ابدی کوتلی کے دل میں ایک چھپے ہوئے قلعے کی طرف لے گئی۔ قلعہ شاندار تھا لیکن لگ رہا تھا کہ وہ بے وقت کی حالت میں پھنس گیا ہے۔ اس کی دیواروں سے انگور اور پھول اگ رہے ہیں۔ الارا نے قلعے کے قریب جا کر دیکھا کہ اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اندر قلعہ خاموش اور ساکت تھا جیسے وقت کے ساتھ منجمد ہو گیا ہو۔ جب الارا عظیم الشان بالوں میں سے گزرتی تھی اور آخر کار اسے ایک چھپے ہوئے چیمبر کی طرف لے جاتی تھی تو لاکٹ کی روشنی مزید روشن ہوتی لگی۔ وہاں ایک آرائشی بستر پر لیٹی راجکماری سیرافینا تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت تھی لیکن وہ گہری نیند میں دکھائی دے رہی تھی۔ الارا بڑی احتیاط سے شہزادی کے پاس پہنچی۔ اس کا دل جوش اور خوف دونوں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جادوئی کرسٹل سیرافینا کے پاس پڑا ہے۔ کرسٹل ایک نرم نیلی روشنی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ الارا نے اسے اٹھایا اور جیسے ہی اس نے اسے چھوا شہزادی ہلنے لگی۔ شہزادی سیرافینا کی آنکھیں پھڑپھڑا کر کھل گئیں اور اس نے حیرت اور تشکر کی آمیزش سے الارا کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں الارا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو ڈھونڈنے اور ایلڈوریا واپس لانے آیا ہوں۔ بادشاہی برسوں سے سوگ میں ہے اور آپ کی واپسی لوگوں کے لیے امید اور خوشی لائے گی۔ شہزادی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں جب وہ بیٹھ گئی۔ میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار ہوں الارا۔ میں یہاں جادوگرنی کے جادو میں پھنس گئی ہوں اور میں نے کبھی واپس آنے کی امید کھو دی تھی۔ الارا اور سیرافینا نے لاکٹ کی روشنی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ابدی کوتلی سے واپسی کا راستہ بنایا۔ جیسے ہی وہ دائرے سے نکلے ان کا استقبال ایک روشن صاف آسمان اور ایلڈوریا کے خوش آئندہ نظاروں نے کیا۔ بادشاہی جو کبھی غم میں ڈوبی ہوئی تھی نئی توانائی اور خوشی کے ساتھ زندہ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادی سیرافینا کی واپسی پر خوشی اور جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کے ساتھ دوبارہ ملنے پر بہت خوش تھے اور تاریک وقت کے اختتام پر بادشاہی نے خوشی منائی۔ الارا کو ایک ہیرو کے طور پر سراہا گیا اور اس کی بہادری اور عزم کو پورے ملک میں منایا گیا۔ شہزادی سیرافینا نے الارا کی ہمت کی شکر گزار اسے شاہی دربار کا اعزازی رکن بنا دیا۔ دونوں گہرے دوست بن گئے اور الارا کی کہانی نسل در نسل بہادری، امید اور کسی کی تقدیر پر یقین کرنے کی طاقت کی کہانی کے طور پر منتقل ہوتی رہی۔ ایلڈوریا کی بادشاہی ایک بار پھر پروان چڑھی۔ شہزادی سیرافینا اور الارا نے اس کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ گمشدہ شہزادی کا افسانہ اب دکھ کی کہانی نہیں رہا بلکہ فتح اور تجدید کی کہانی تھی جو سب کو یاد دلاتی تھی کہ تاریک ترین وقت میں بھی امید اور ہمت ایک روشن مستقبل کا باعث بن سکتی ہے۔ سب کے لیے الہام کا ایک نشان، انسانی روح کی طاقت اور اس جادو کا ثبوت جو انتہائی غیر معمولی تلاشوں میں بھی پایا جا سکتا ہے۔